بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں امیجز کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا عطشیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ یہ جو مریم ہے حوا کی شبیہ کو درساتی ہے، کیونکہ حوا نے بھی ابلیس کے کہنے پر نیک و بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا۔ پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ کہ جا اور حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ آنسو کا مطلب دعا کا سنا جانا۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اسی لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ موسیٰ نے یسوع مسیح کے حق میں کیا لکھا ہے؟ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی عطاشم قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی عطاشم قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی عطاشم قربانی ہوگی۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے۔ یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے عطاشم قربانی ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افرت سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپافرودیتوس کے ہاتھ سے لے کر میں
آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنت بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینا پر مقرر کی گئی، تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اس نے کہا کہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔